الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا أؤتمن وليحسن جوار من جاوره رواه البغوي في المشكاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ملت اسلامیہ کے قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور پیارے بچوں، ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ کے وضو کا جو پانی گرتا، صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں سے لیتے اور اپنے بدن پر ملتے۔ کوئی لے کر کے اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی لے کر کے اپنے پیر پر مل رہا ہے، کوئی لے کر کے اپنے پیٹ کے اوپر مل رہا ہے، کوئی اپنے سر کے اوپر مل رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے وفود آتے تھے، اور جب صحابہ سے محبت کا اظہار دیکھتے تو جا کر کے کہتے کہ ہم نے اپنے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن کسی کو اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے تو سارے صحابہ کرام آپ کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے اور آپ کا پانی لے کر کے اپنے بدن پر مسح کرتے اور ملا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، اے صحابہ یہ بتاؤ تم یہ جو کر رہے ہو اس پر تمہیں کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اس بات کے اوپر ابھار رہی ہے کہ تم میرے پانی کو لے کر کے استعمال کیے ہوئے اپنے بدن کے اوپر مل رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، حب اللہ و رسولہ، یہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے جو ہمیں اس پر آمادہ کر رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ، جو شخص اس بات سے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں۔ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہمیں جاننا ہو ہمارا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم یہ دیکھیں ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے معاملہ ہوتا ہے، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی ہے، محبت دونوں طرف سے ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ 3 کام کرے۔ کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عمل کے اوپر ابھارا ہے، امت کو ایکشن کے اوپر ابھارا ہے، امت کو عمل کے اوپر آمادہ کیا ہے کہ محبت اگر کسی سے ہوتی ہے تو محبوب کی چال اور ڈھال کو بھی محب اور محبت کرنے والا اپنانے لگتا ہے۔ عاشق اپنے معشوق کی طرح بال بھی رکھنے لگتا ہے، اپنے معشوق کا کپڑا بھی پہننے لگتا ہے،
اور اپنے معشوق کی تمام فیورٹ چیزوں کو اختیار کرنے لگتا ہے۔ آج کے حالات میں آپ مشاہدہ کریں کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جو ناجائز محبتوں میں گرفتار ہیں، کوئی بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، کوئی پھٹی پھٹی پینٹ پہنے ہوئے ہیں، کوئی بالی پہنے ہوئے ہیں، کوئی کڑا پہنے ہوئے ہیں، اور کوئی لاکٹ لٹکائے ہوئے ہیں، اور عجیب سی حیت اور کیفیت بنا رکھی ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ فلاں معشوق ہیں لیلا، ان کے اوپر یہ فدا چل رہے ہیں۔ اب وہ لیلا اور معشوق چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی ہیرو ہو یا کوئی ہیروئن ہو یا کوئی بھی ہو، یہ محبت اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ انسان اس کے چال کو اپنا لیتا ہے، انسان معشوق کی ڈھال کو اپناتا ہے، اس کے طرز اور طریقے کو اور اس کے معاشرت کو اپنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ ایمان والا کسی سے محبت کرتا ہے تو کوئی اور نہیں، آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے ہماری محبت کا کیا تقاضا ہونا چاہیے؟ صرف محبت یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس بات کو پسند کرے اور اس بات سے خوش ہونا چاہے کہ میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے محبت کرے اور میں اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کروں، تو وہ کیا کرے؟ 3 کام کرے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ 3 کام کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچ بولے، بات کرے جب زبان کھولے تو سچ بولے، سچ کے سوا کچھ نہ کہے۔ جب بولے گا تو سچ بات کرے گا، سچ کے علاوہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اپنی زبان پر ہمیشہ کنٹرول رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں جنت کی تمہارے لیے ضمانت دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی ما بین لحیئی، 2 جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان۔ اسی زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان سے غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے گالی دیتا ہے، اسی زبان سے وعدہ خلافی کرتا ہے، اسی زبان سے دھوکہ دیتا ہے، اسی زبان سے چغلی کر کے 2 لوگوں میں لڑائی کروا دیتا ہے۔ یہ زبان ہے، اور اسی زبان سے چاہے تو ذکر اللہ کرے، اسی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرے، اسی زبان سے اللہ کی طرف اللہ کی مخلوق کو بلائے، اسی زبان سے اللہ کے نبی کی سنتوں کی طرف بلائے۔ دونوں اختیار ہے، there are 2 options، دونوں آپشن ہمارے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو زبان کی ضمانت دے دے، اور دوسری چیز فرمایا ما بین فخذی، 2 رانوں کے درمیان جو چیز ہے شرمگاہ، اس کی ضمانت دے۔ شرمگاہ کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے حرام کے اندر پڑ جاتا ہے، شہوت کی وجہ سے گندے گندے ویڈیوز دیکھتا ہے، شہوت کی وجہ سے لائن مارتا ہے، شہوت کی وجہ سے آنکھ مارتا ہے، شہوت کی وجہ سے لو لیٹر لکھتا ہے، شہوت کی وجہ سے میسج کرتا ہے، شرمگاہ کی وجہ سے کتنے گناہ کرتا ہے، لیکن نکاح نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج بتایا ہے؟ نکاح کرنا۔ جتنے بھی نوجوان بات سن رہے ہیں، آپ حضرات اگر حرام کے اندر مبتلا ہیں، اس کا علاج تسبیح پڑھنا نہیں ہے، نکاح کرنا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور والدین سے بھی کہتا ہوں کہ اگر اپنے بچوں کا نکاح وقت پر نہ کیا اور وہ حرام کے اندر ملوث ہو گئے، 30 سال 35 سال کی عمریں بچوں کی اور بچیوں کی نکل رہی ہیں، والدین نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یاد رکھیں اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، کسی زناکاری کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، حرام کاری کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، تو ان کا گناہ ان پر بھی ہوگا، لیکن والدین پر بھی اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ والدین نے وقت کے اوپر ان کا نکاح نہ کیا۔ اس لیے میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ بچے بالغ ہو جائیں تو فوراً جل از جل ان کا نکاح کرنے کی فکر کی جائے۔ اس سے شرمگاہ پر کنٹرول ہو جائے گا اور شہوت کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان 2 چیزوں کی ضمانت دے، میں جنت کی اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمائی؟ جب بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کل تو جھوٹ بولے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا ہے۔
یہ ایمان والے کا جملہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک ایمان والا جو اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کا تو یہ ایمان ہے کہ میرا اللہ میں میرا رزق عطا کرتا ہے. وہ بولتا ہے جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا ہے. آپ سچ بولیں. اگر ایک پیسہ 1000 آپ کو کم ملے خدا کی قسم 100 روپیہ آپ کمائیں گے اللہ اس 100 روپے میں اتنی برکت عطا فرمائے گا اللہ آپ کے تمام حوائج اور ضروریات کو پورا کرے گا. حلال کمائیں, حرام سے بچائیں اپنے آپ کو, جھوٹ نہ بولیں. دیکھیں اللہ کی طرف سے اللہ کے خزانے سے کیسے رزق آتا ہے. اس لیے اس بات کی نیت کریں اور عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم سچ بولیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں. آیت المنافق ثلاثۃ, منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کیا کرتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے اندر ایمان والوں کی صفات پیدا کرنا ہے, صحابہ کی صفات پیدا کرنا ہے. اگر اپنے اندر کوئی ایسی صفت ہے جو منافقین کی صفت ہے آج اس سے توبہ کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے اللہ ہمیں منافقین کی صفات سے بچا لیجیے. تو سب لوگ سچ بولیں گے انشاءاللہ, جھوٹ نہیں بولیں گے. گھر پر ہیں, کسی سے وعدہ کیا ہے تو یہ نہیں کہیں گے راستے میں ہیں, یہ تو نہیں کہیں گے, یہ تو نہیں کہیں گے بس 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 پہنچے. کہنے سیدھے بھیا ہم کاہل آدمی ہیں, ہم نہیں آ پائیں گے وقت پر. لیکن سچ بولیے, سچ بولیے انشاءاللہ, جھوٹ نہیں بولیں گے. دوسری چیز, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, تو امانت کو ادا کرتا ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے. امانت نام صرف سامان رکھنے کا نہیں ہے, امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. حتیٰ کہ اگر آپ اپنے ساتھی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ موبائل کے اندر کسی کو میسج کر رہا ہے, واٹس ایپ چلا رہا ہے, پرائیویسی اس کی ہے, تو آپ ایسے کر کے نہ دیکھیں, کیونکہ وہ کیا ہے, امانت کے اندر خیانت ہے. دو انسان بات کر رہے ہیں, بیچ میں جا کر کے نہ گھسیں, ان کی بات کو کان لگا کر کے نہ سنیں وہ کیا بات کر رہے ہیں, کون سی پرسنل بات کر رہے ہیں. اس وجہ سے امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے, امانت کے اندر خیانت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور تیسری چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. الجوار 40 دارا, پڑوس کسے کہتے ہیں, 40 گھر. جہاں پر ہمارا گھر ہے 10 ہاتھ شمال کی طرف, 10 ہاتھ جنوب کی طرف, 10 گھر یہ پچھم کی طرف اور 10 گھر مشرق کی طرف, یہ 40 گھر جو ہے جوار کے اندر آتا ہے. ہمیں ان کا خیال کرنا ہے, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے. وہ چاہے غیر مسلم رہتا ہو, چاہے یہودی رہتا ہو, چاہے نصرانی رہتا ہو, لیکن پڑوسیوں کے حقوق کی خیال رعایت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر ہم عمل کریں گے تو اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے اندر اپنی محبت پیدا فرما دے, اللہ کے نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے اور ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.